میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے استغفار کو قبول فرماتے ہیں تو کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ استغفار کسے کہتے ہیں، استغفار کیا ہوتا ہے۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اس کا نام میرے دوستو استغفار ہے۔ استغفر اللہ کہنا یہ بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہنا یہ بھی استغفار ہے، رب اغفر لی کہنا یہ بھی استغفار ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے پیچیدہ مسائل کو بھی حل فرما دیتے ہیں۔ استغفار کتنی بڑی طاقت والا عمل ہے، ذرا اس کو غور سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ہارون الرشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار میں اپنے سامنے کھڑا کیا، مجھ سے پوچھا زبیدہ کیا لے کے آئی ہو؟ تو کہنے لگی میں نے کہا کہ یا اللہ میں نے ایک نہر کھدوائی تھی جو مکہ سے لے کے طائف تک تھی، اس نہر کا نام تھا نہر زبیدہ، اور کہتی ہے مجھے اپنی اس نیکی پر بڑا فخر تھا۔ یا اللہ میں نے یہ نہر کھدوا کر تیری مخلوق کو سیراب کیا ہے، ان کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا پیسہ تھا، بیت المال کا پیسہ تھا، تو نے لوگوں پہ لگا دیا۔ تو زبیدہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اسی نیکی کو بنیاد بنا کر آج ہم تیری مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ نیکی یہ ہے، ایک مرتبہ تو اپنے باغ کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی، سیر کر رہی تھی، قریب کی مسجد سے مؤذن نے اذان دی، جب میرے نام کی آواز تیرے کانوں میں پڑی تو تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو نے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا، اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ زبیدہ تو نے میرے نام کا ادب کیا، احترام کیا، تیری یہ نیکی مجھے اتنی پسند آئی ہے، اسی نیکی کو بنیاد بنا کر آج ہم تیری مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تو بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو کہتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے نا تو کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے در پہ آ جانا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پکی توبہ کرتے ہوئے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو استغفار جب قبول ہوتا ہے اللہ نشانیاں کون سی ظاہر کرتے ہیں، آئیے ذرا میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلی نشانی اللہ یہ ظاہر کرتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی بندے کو توبہ کی، استغفار کی توفیق دے رہے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے لگے ہیں، اللہ نے اس کے استغفار کو، توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ توفیق اسی بندے کو استغفار اور توبہ کی دیتے ہیں جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور توفیق کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا، ایک مسجد کی دیوار کے ساتھ ایک بندے کی دکان ہے اور اذان کے بعد ایک بندہ محلے سے چل کے مسجد میں آ رہا ہے، لیکن یہ بندہ دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آ جائے۔ تو توفیق اللہ کے حکم سے ملتی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں اسے ہی میرے دوستو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اسے ہی استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کریں تو آپ کے دل کے اندر خوشی محسوس ہو، اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر میرے دوستو یہ کیفیت آپ کی بن جائے تو سمجھ لیں اللہ آپ کی توبہ استغفار کو قبول کرنے لگے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے تو تم مومن ہے، تیرے دل کے اندر ایمان کی علامت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔